إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے روبرو خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں غافل انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مقصد حیات سے اور مقصد زندگی سے غافل انسانوں کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو گویا جہنم کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں پر ان سے وہ سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر ان سے وہ دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک ہم الغافلون، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو وعید سنائی ہے جو اس زندگی میں مقصد حیات کا شعور نہیں رکھتے. ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ یہ زندگی ہمیں کس لیے دی گئی ہے؟ زندگی کو کن کاموں میں گزارنا ہے؟ جو لوگ اس مقصد کا شعور نہیں رکھتے، اللہ نے ان کو سخت وعید سنائی ہے. میں نے تمہیں دل دیا ہے تاکہ تم حق و باطل کو سمجھ سکو. میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ تم میری قدرت کی نشانیوں کا ہر قدم ہر گلی مشاہدہ کر سکو. میں نے تمہیں کان دی ہیں تاکہ تم میرا اور میرے رسولوں کا پیغام سن سکو. اللہ نے کہا کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا جو دل رکھتے ہوئے بھی دنیا کی ہر بات سمجھنا اسے آتا ہے، حق و باطل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دنیا کے سارے منظر اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، حق کا جو مشاہدہ، حق کی نشانیاں جو اللہ نے رکھی ہے وہ نہیں دیکھتی ہیں. دنیا کی ہر بات وہ سنتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسولوں کا پیغام وہ نہیں سنتا ہے. کہا جو انسان اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں، نعمت سماعت، نعمت بصارت اور نعمت دل کی یوں ناقدری کرے کہ ان نعمتوں کو پا کر مقصد حیات کا ادراک نہ کر سکے، اللہ نے کہا اس انسان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. عقل رکھتے ہوئے جو مقصد حیات کا شعور نہ پیدا کر سکے، عقل رکھتے ہوئے جو جینے کے مقصد کو نہ جان سکے، اللہ کہتا ہے کہ ایسے انسان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. اسی نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ایسے جیتے ہیں جیسے جانور جیتے ہیں.
کیونکہ ان کے سامنے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا سونا جاگنا عیش کرنا آرام کرنا خواہشیں پوری کرنا، بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ قرآن نے کہا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے پیغمبر انہیں مست کھانے پینے اور مزے لوٹنے دو، ان قریب و انجام سے دو چار ہوں گے۔ حضرات یہ مضمون قرآن مجید کی دسیوں سینکڑوں آیتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ زندگی میں ہر سانس مقصد حیات کا شعور لے کر جینا چاہیے۔ ہم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ تو یاد رکھو دنیا میں جینے کے لیے زندگی کے سلسلے میں صحیح تصور ضروری ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی جینے کے لیے زندگی کے سلسلے میں صحیح تصور ضروری ہے۔ اور صحیح تصور کیا ہے؟ صحیح تصور یہ ہے کہ عالم تین ہے۔ ہم یہاں بھیجے گئے اللہ کی عبادت کے لیے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس کی بندگی کے لیے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو جینے کا موقع دیا ہے تاکہ ہم آنے والے عالم کی تیاری کریں۔ اور یاد رہے بامقصد لوگ جو ہوتے ہیں، بامقصد انسان جو ہوتے ہیں، ان کے سامنے عالم تین ہوتے ہیں، اور جو بے مقصد انسان ہوتا ہے اس کے سامنے عالم ایک ہوتا ہے۔ بامقصد انسان جو مقصد کے لیے جیتے ہیں ان کے آگے عالم تین ہے اور زندگیاں تین ہیں، اور جو بے مقصد انسان ہوتے ہیں ان کے آگے عالم ایک اور زندگی ایک ہے۔ بامقصد انسانوں کے آگے عالم تین ہے اور زندگیاں تین ہیں۔ ایک ہے عالم دنیا جس میں کہ اب ہم، اور ایک ہے وہ عالم برزخ جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ ایک برزخی زندگی، اور ایک ہے تیسرا عالم، عالم آخرت، وہ تیسری زندگی۔ مقصد حیات کا شعور ہمیں بتاتا ہے کہ اسی دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھو۔ جس طرح بے مقصد جینے والے لوگ دنیا میں صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کی ساری پلاننگیں دنیا کی حد، ان کی ساری سوچ دنیا کی حد، ان کے سارے منصوبے دنیا کی حد تک، آخرت کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتے، قبر کچھ نہیں جانتے، حشر و نشر کچھ نہیں جانتے، حساب و کتاب کچھ نہیں جانتے۔ سورہ روم پڑھیے، اللہ نے ایسے غافل انسانوں کے سلسلے میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ بس دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی پلاننگیں، ان کی منصوبے، ان کی تدبیریں، ان کی جستجو، ان کی محنت، ان کی کوشش ساری کی ساری اسی دنیا کے لیے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، موت جو آنے والی ہے، قبر کا مرحلہ جو آنے والا ہے، حساب و کتاب کی گھڑی جو آنے والی ہے، حشر و نشر کا موقع جو آنے والا ہے، اس سے پوری طرح سے اکثر یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہے۔ حضرات یاد رکھنا، حضرات شیطان ابلیس مردود، شیطان رجیم، اس کا اس دنیا میں مشن یہی ہے کہ انسانوں کو مقصد حیات سے غافل کرنا اور مقصد حیات کو بھلانا۔ شیطان اس زمین پر ایک مشن لے کے آیا اور اس کا مشن ہی یہی ہے کہ اے اللہ تو نے تیرے بندوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد سے ہٹانا میرا مشن ہے۔ 5واں پارہ سورہ نساء پڑھیے، اس نے جب دھکارا گیا اللہ سے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے قیامت تک مجھے چانس دے دیا ہے، اب میں کروں گا کیا دنیا میں جا کے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، تیرے بندوں کو مقصد حیات سے ہٹانے کی، زندگی کا مقصد بھلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور بڑی جھوٹی آرزویں دکھاؤں گا، جھوٹے خواب دکھاؤں گا تیرے بندوں کو۔ ہاں کیسے جھوٹے خواب دکھائے گا؟ زندگی ہے 60 سال کی، عمر ہے 60 سال کی، اور ارمان ہے 600 سال کے۔ ارمان ایسے ہے کہ 600 سال بھی مل جائے، عمر خضر بھی مل جائے تو ارمان پورے نہ ہو پائے۔ میں 60 سال کی زندگی رکھ کر اتنی پلاننگیں اور اتنی ارمانیں، اتنی خواہشات رکھتا ہوں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ جانوروں کے چوپایوں کے کان چیریں گی
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا اور تیرے انداز تخلیق کو بدل کے رکھ دوں گا۔ یہ شیطانی مشن ہے کہ مقصد حیات کو بھلانا۔ پیغمبروں کا مشن کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کا مشن کیا ہے؟ سارے انبیاء، سارے رسولوں، سارے پیغمبروں کا مشن یہ تھا انسان کو مقصد حیات کو یاد دلانا کہ انسان تیرے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، ایک ٹارگٹ ہے۔ اللہ نے دنیا کی اور ساری مخلوقات کے مقابلے میں تجھے ایک نعمت عقل سے نوازا ہے، تو لہٰذا اس نعمت عقل کا تقاضا ہے کہ حق و باطل میں تمیز کرو، سچائی اور جھوٹ میں تمیز کرو، نفع و نقصان میں تمیز کرو، دوست کون ہے پہچانو، دشمن کون ہے پہچانو۔ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ سارے پیغمبروں کی دعوت یہی تھی، لیکن قرآن نے جیسے کہا ہر دور اور ہر زمانے میں با مقصد لوگ کم رہے اور مقصد فراموش انسان ہی زیاد رہے۔ مقصد کو بھول کر جینے والے، مقصد حیات کو فراموش کر کے جینے والے ہی زمین پہ ہمیشہ سے زیادہ رہے، اور مقصد کو یاد رکھ کر جینے والے بندے زمین پہ ہمیشہ سے کم رہے۔ آج اس لامقصدیت کو دیکھنا ہو کہ آج کا انسان مقصد حیات سے کیسے غافل ہے، تو ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لو، ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لو۔ مقصد حیات سے آج کا انسان کس قدر غافل ہوا جا رہا ہے۔ بچپن تو چھوڑو، بچپن کھیل کود کی عمر ہے، بچپن کھلونوں کے درمیان ہی گزرتا ہے، پر جوانی یہ شعور کا مرحلہ ہے۔ جوانی یہ غیر معمولی طاقتوں، صلاحیتوں، قدرتوں کا مرحلہ ہے۔ نوجوان تو کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، نوجوان تو کسی بھی قوم، ملک، وطن کے لیے کیپٹل ہوتا ہے۔ آج یہ لامقصد جوانیاں، مقصد سے ہٹی ہوئی جوانیاں جنہیں سرمایہ ہونا چاہیے تھا، آج وہ جوانیاں درد سر بنی ہوئی ہیں۔ آج وہ جوانیاں درد سر بنی ہوئی ہیں۔ نوجوان نسل مسئلہ بنی ہوئی، کس کے لیے؟ نوجوان نسل مسئلہ بنی ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اپنے نوجوان بچوں کی بے راہ روی کو دیکھ کر ماں باپ گھر کے بند کمروں میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ نوجوان نسل مسئلہ بنی ہوئی ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک و وطن کے لیے۔ جس کو سرمایہ ہونا چاہیے وہ درد سر بنا ہوا ہے۔ اور تین بڑے فتنے ہیں جس میں آج کی نوجوان نسل ملوث ہے، اور اس میں اور سارے مذاہب کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کے نوجوان بہت آگے ہیں۔ یہ تین فتنے کیا ہیں؟ جن تین فتنوں کی زد پہ آ کے جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور جوانیاں بے مقصدیت کا شکار ہو کے برباد ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت جہاں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، یہ ڈرگز کا فتنہ ہے، نشے کا فتنہ ہے۔ اتنی بڑی آفت ہے یہ، اتنی بڑی لعنت ہے یہ، اتنی بڑی مصیبت ہے یہ، نعوذ باللہ۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا، لیکن یہ ڈرگز کے آگے شراب بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ڈرگز کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، گھر پریشان، خاندان پریشان، گلیاں پریشان، محلے پریشان، سماج پریشان، ملک پریشان، دنیا پریشان، سارا عالم پریشان ہے اس مصیبت کے آگے۔ یہ اور بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی تجارت میں ملوث ہیں۔ انٹرنیشنل مافیا ہے جو ڈرگز کی اس فتنے کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور نتیجے میں ڈرگز کے اس فتنے کی زد پہ آ کر ہماری نوجوان نسل اپنی جوانیوں کو برباد کر رہی ہے۔ تعلیم برباد ہوئی، صحت برباد ہوئی، رشتے برباد ہوئے، شادی کے بعد ازدواجی زندگی ناکام ہوئی۔ ڈرگز لینے والا نہ وہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے، نہ ڈرگز لینے والا اپنے بیوی بچوں کا وفادار ہوتا ہے۔ ارے دوسروں کی وفاداری تو چھوڑو، وہ اپنے آپ کا وفادار نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے، اپنی صحت کا دشمن ہوتا ہے، اپنی زندگی کا دشمن ہوتا ہے، اپنی جوانی کا دشمن ہوتا ہے۔ جوانیاں ڈرگز کے فتنے میں جل رہی ہیں۔ آج ماضی قریب میں ایک ریہاب سینٹر کو جانا ہوا، جہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے سنا بھی، جہاں کچھ ایسے نوجوان، ایسے لوگ جو اس لعنت میں مبتلا ہے، نشے کی، شراب کی، ڈرگز کی، وہاں لا کر ان کی تربیت کی جاتی ہے،
ماضی قریب میں جانا ہوا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا، ان کی گفتگو کو سننے کا موقع ملا. کیا بتاؤں میں آپ کو، سب ہیں اس میں، بچے بھی ہیں اس میں، جوان بھی ہیں اس میں، بوڑھے بھی ہیں اس میں، امیر بھی ہے اس میں، غریب بھی ہے اس میں. اللہ اللہ. اور کون کون ہے؟ حافظ قرآن بھی تھا اس میں. حافظ قرآن ڈرگس کی لعنت میں مبتلا ہے. محکمہ پولیس کا ایک افسر بھی تھا اس میں. چھٹی ڈال کر اسے احساس ہوا کہ میں نشے کی لت میں مبتلا، چھٹی ڈال کر اپنی تربیت کے لیے آیا ہوا ہے. حافظ قرآن ہے، محکمہ پولیس کا ایک افسر، MBBS ڈاکٹر ہے، MBBS کیا ہوا ڈاکٹر ہے، تعلیم یافتہ نوجوان ہے. اور سبھی کا ایک ہی تاثر، کیا بتاؤں، ہم نے سب سے پوچھا کہ آپ کو یہ لت کیسے پڑی، یہ عادت کیسے پڑی؟ سب کا ایک ہی جواب ہے، دوست دوست دوست، فرینڈز فرینڈز فرینڈز. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، بچی ہماری گھر سے باہر جاتی ہے، ان کا ملنا جلنا کن کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کے دوست کون ہے، یہ دیکھنا اور محاسبہ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور آج ہماری نوجوان نسل ہلاکت، تباہی، بربادی کی جس دہلیز پہ کھڑی ہے، اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں، جو اپنی اولاد سے صرف لاڑ کرنا جانتے ہیں، پیار کرنا جانتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اپنی اولاد پر احتسابی نظر نہیں ڈالتے، اولاد کی غلطی کو غلطی نہیں مانتے. ایسے ماں باپ اپنی اولاد کی تباہی کے اولین ذمہ دار ہیں. اور واللہ العظیم ان لوگوں میں سے جب ہم ان کے تاثرات سن رہے تھے، ایک نے یہ کہا میری بربادی کے ذمہ دار میری ماں ہے. ہم حیران لگے، ماں کو کتنا بڑا الزام دے رہا. کہا کیوں؟ کہا میری ماں کے لاڑ اور پیار نے مجھے آج اس مقام پہ لا کھڑا کیا. میں جب غلطی کرتا تھا، غلط صحبتوں میں جاتا تھا، نشہ لیتا تھا، میری ماں نے مجھے جیسے سمجھانا چاہیے، جیسی تربیت کرنے سے نہیں، اپنی ماں کو الزام دے رہا تھا. خون کے آنسو رلانے والی کہانیاں یہ سب. یہ پہلا فتنہ ہے جس میں آج نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں اور زندگیاں مقصد حیات سے ہٹی ہوئی ہیں. اور دوسرا بڑا فتنہ جہاں جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، عشق و محبت کا فتنہ ہے، عشق و محبت کا فتنہ. اور اس میں کیا بے دین، کیا دیندار، کیا نمازی، کیا بے نماز ہے، سبھی اس میں برابر نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب، کچھ نوجوان واقعی ایسے ہیں، اللہ اکبر، اس خطرناک ماحول میں بھی وہ اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے تقوی کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو عشق و محبت کی آلودگیوں سے متاثر نہیں ہونے دیتے. واللہ یہ نوجوان قابل صد مبارکباد ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں میجورٹی کی. میجورٹی کا مسئلہ ایسا ہے، شادی سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں عشق و محبت کے چکر میں پھنستا ہے. نہ ہمارے بچے اس سے بچے ہیں، نہ ہماری بچیاں اس سے بچی ہیں. ہمارا نیو جنریشن جو اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اسکول کا کالج کا سلیبس پڑھے نہ پڑھے، عشق و محبت کا سلیبس پڑھ کے ضرور آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. پیارے نبی نے عورت کو مرد کے لیے بہت بڑا فتنہ قرار دیا. حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، تہذیب ایسی ہے، کلچر ایسا ہے کہ جہاں ہمیں اپنے اخلاق، اپنی شرم، اپنی حیا، اپنی غیرت اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. اسے میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، سب سے پہلے حالات کی نزاکت کو سمجھو اور اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لو، رب سے استقامت مانگو، اللہ سے کہو اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے. برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، مجھے بچا لے کہ برے اخلاق سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. رب سے مانگو اور مانگنے کے ساتھ کوشش
کوشش کرو اللہ تمہاری جوانیوں کو مثالی جوانیاں بنائے۔ اور تیسرا فتنہ جس کی زد پہ آ کر ہماری نوجوان نسل کی زندگیاں اور جوانیاں برباد ہو رہی، وہ ہے گیمز کا فتنہ۔ گیمز کا فتنہ، بچپن تو کھیلوں میں گزرتا ہی ہے، اور آج دنیا کھیلوں میں یوں مگن ہے۔ دیکھو وہ قومیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتی ہے نا، ان کے لیے دنیا بس یہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ ہم آخرت کے لیے جینے والے، آخرت پہ یقین رکھنے والے، موت پہ یقین رکھنے والے، ہم بھی اسی طرح سے اس زندگی کو گیمز میں گزارے۔ پہلے تو گیمز واقعتاً میدانوں پہ ہوتے تھے، اب تو یہ مصیبت موبائل کی شکل میں سارے گیمز ہمارے جیب میں آ گئے، گھر میں آ گئے، بیڈ روم میں آ گئے۔ رات رات نوجوان نسلیں راتیں جاگ کے گزارتی گیمز میں، اور یہ ایسے گیمز ہے، گیم تنہا گیم نہ رہا، یہ تو جوا بن گیا، قمار بن گیا، نعوذ باللہ، سٹے بازی چلتی ہے گیمز کے نام پر۔ جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ پہلے تو خود نوجوانوں کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور قوم کے جو ذمہ دار شخصیتیں، علماء سب سے پہلے، قائدین، لیڈران، ذمہ داران مساجد، اصحاب اثر و رسوخ، سب کو اس سلسلے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ نوجوان نسل کو ان خرابیوں سے کیسے بچایا جائے، کیسے نکالا جائے۔ اب بتاؤ، جوانی جب ان کاموں میں گزرے گی تو ان راستوں سے گزر کے جب بڑھاپے تک پہنچیں گے تو اس بڑھاپے میں صحت اور تندرستی تو نہیں رہے گی۔ جوانی ان کاموں سے گزار کر ان راستوں سے جو بڑھاپے تک پہنچے تو بڑھاپے میں بیماریاں ہی بیماریاں رہیں گی۔ ہاں، ہم نے ایسے بزرگ بہت دیکھے، پہلے کے بزرگ 90 سال عمر پائی ہے، 100 سال عمر پائی ہے، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں، پرانے بزرگ، کوئی بیماری نہیں۔ 90 سال عمر ہے، 100 سال عمر ہے، کوئی بیماری نہیں۔ ہاں، نہ شوگر ہے، نہ بی پی ہے، نہ ڈپریشن ہے، کوئی بیماری نہیں۔ 100 سال کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک ہے۔ اور یہ جو اس کلچر سے یہ گزر کر جو آج نیو جنریشن آ رہا ہے، 40 سال کی عمر میں دیکھ لو، ساری بیماریوں کی آماجگاہ ہے۔ 40 سال میں اسے بی پی بھی ہے، 40 سال میں اسے شوگر بھی ہے، 40 سال میں وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہے، سارے امراض ہیں۔ سمجھ رہے؟ عبادت کہاں سے ہوگی؟ رب کی بندگی کہاں سے ہوگی جب زندگی از اول تا انتہا الجھنوں کے شکار ہے؟ اس لیے عزیزوں، محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، مقصد حیات کا شعور پیدا کرو۔ آج یہ تو خیر ہم ایک نوجوان نسل کو لیں، پوری امت کو لے کے اگر دیکھیں نا، امت مسلمہ بحیثیت امت مقصد سے کیسے ہٹی ہوئی ہے، اس کی تو ہم کیا بتائیں آپ کو، کتنی مثالیں دیں آپ کو، کہ ہمیں اپنی قومی زندگی میں بحیثیت امت ہم اپنی مقصد حیات کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں امت دعوت بنا کر بھیجا تھا کہ تمہیں انسانیت کے لیے جینا ہے، انسانیت کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ تم وہ امت ہو کہ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ آج بتاؤ، ہمارا وجود انسانیت کے لیے کہاں تک نفع بخش ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی کہ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت جیسے۔ کیوں؟ مفسرین شارحین حدیث لکھتے ہیں مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے کیوں دی گئی جانتے ہیں؟ کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ انسانوں کے کام آتا ہے، اس کی جڑ سے لے کر، اس کے تنے سے لے کر، اس کے پتے، اس کی شاخیں، اور کھجور تو ہے ہی پھل کے طور پر۔ کھجور کے درخت کا ذرہ ذرہ انسانوں کے کام آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک مسلمان کو اگر کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی، مثال دی گئی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ امت اور اس امت کے افراد جہاں بھی جیے، انسانیت کے لیے نفع بخش بن کر جیے۔ جس ملک میں ہم رہے اس ملک کی خدمت کریں ہم، جس شہر میں ہم رہے اس شہر میں لوگوں کے کام آئے ہم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے افراد نہیں ہیں، شکر ہے، مگر میں بات کر رہا ہوں میجارٹی۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کے چنئی ہی میں سیلاب آیا، آپ کے چنئی کے نوجوان جو کام کیے آج بھی غیر مسلم گواہی دیتے ہیں، ایسے نوجوان بہت قابل مبارکباد ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں امت کی میجارٹی کی۔ جینے کا انداز کیا ہے؟ مقصد سے کیسے ہٹے ہوئے ہم سب؟ مشاعرے رکھتے ہیں ہم،
کتنا خرچ کرتے ہیں مشاعرے پہ؟ مشاعرے رکھتے ہیں، امت کی صورتحال بتا رہا ہوں میں، مشاعرے کرنا کوئی غلط نہیں، وہ ادب کی خدمت ہے، مگر بتا رہا ہوں کہ ہم مقصد کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں اور دوسرے جو مواقع وہاں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ بلا مبالغہ ایک مشاعرہ اگر ہوتا ہے نا، ایک مشاعرے کا خرچ میں سمجھتا ہوں جیسے کچھ آج کل 10-12 لاکھ سے تو کم نہیں ہوتا ہوگا۔ کسی شاعر کی فیس ہوتی ہے 50,000، 25,000 لینے والے شعراء تو پوچھو مت، ایک رات کی قیمت ان کی 25,000۔ ٹھیک، آپ شاعر کو 25,000 دے، بہت اچھی بات، 50,000 دے، اچھی بات۔ تمہاری مسجد کا امام 5 ٹائم جو نماز پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو صبح شام جو قال اللہ قال الرسول پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو دین سکھاتا ہے، آپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، آپ کے نکاح پڑھاتا ہے، اس مسجد کے امام کو مہینے بھر کی تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ 15,000۔ ایک رات ایک شاعر آگے پڑھ کے جائے، 50,000 اور 25,000 لے جائے، اور مسجد کا امام و خطیب جو پوری طرح وقف ہے خدمت دین کے لیے، اور ہم 15,000 اس کو دیتے ہیں۔ یہ کیا یہ مقصد کے لیے جینا ہوا؟ یہ امت مقصد کے لیے جی رہی ہے؟ شاعر کا کلام سن کے کس کی زندگیوں میں تبدیلی آئی؟ شعر سن کے کتنے دیندار بنے، کتنوں نے تقوی کا سبق سیکھا، کتنے دین کی طرف آئے؟ افسوس ہے، خرچ کرنے کی اگر بات کریں، زکوٰۃ نکالنے والے امیر کتنے ہمارے معاشرے میں، غریب رشتہ داروں کو دینے کی بات آئے کتنا پیچھے ہٹتے ہیں ہم، دین کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے بہت کم بندے ہیں جو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو زکوٰۃ نکالنے میں بخیلی کریں گے، غریب رشتہ داروں کو دینے میں بخیلی کریں گے، گھر کی شادیاں جب کریں گے تو دیکھو اسراف اور فضول خرچی کی ہر حد کو پار کریں گے۔ کیا ہم مقصد کے لیے جی رہے ہیں؟ ہمارا پیسہ مقصد پہ خرچ ہو رہا ہے؟ مقصد حیات یہی ہے؟ نہیں بھائیو، مقصد کا شعور پیدا کرو۔ ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہیں، اپنے ہر قول و عمل کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا، ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر ايسر منه فلا يرى الا ما قدم۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، قیامت کا وہ دن یقیناً آنے والا ہے جس دن اللہ تم سب سے ڈائریکٹ بات کرے گا۔ بندہ ہوگا، رب ہوگا، رب کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رب کے سوال بندہ سنے گا پریشان ہو کے دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، سوائے اپنے عمل کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی آج کوئی چیز بچا سکتی ہے اور آج میں جواب دے سکتا ہوں تو صرف میرے عمل کی روشنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دن آنے والا، اس دن کے آنے سے پہلے عمل کر لو، عمل کر لو اور تیاری کر لو۔ کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ آپ نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے نار جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ کچھ نہ صحیح تمہارے پاس دینے کے لیے آدھا کھجور ہے تو غریب کو وہ آدھا کھجور ہی دے دو، وہ آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ تو حضرات، اس بات مختصر یہ ہے، میرے خطبے کا پیغام یہ ہے کہ لا مقصدیت اور مقصد فراموشی آج میری اور آپ کی، ہماری قوم اور امت کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امت کو، یہ امت اس وقت سر اٹھا کر جیے گی جب مقصد فراموش نسلیں نہیں، جب اس امت میں مقصد شناس نسلیں پیدا ہوں گی، مقصد کا ادراک رکھنے والی نسلیں، مقصد کا ادراک شعور رکھنے والی نسلیں، نوجوان بھی مقصد کا ادراک رکھتے ہو اور بزرگ حضرات بھی مقصد کا ادراک رکھتے ہو اور اس مقصد کے لیے صبح و شام گزرتے ہو، تو پھر یہ امت جہاں بھی رہے گی سر اٹھا کے جائے گی۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ ہر قسم کی غفلت سے بچائے، اللہ ہمیں مقصد کا شعور اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ابلیس کا جو مشن ہے گمراہی کا، مقصد فراموشی کا، اس کے مشن سے اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم.